صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. میں اللہ اللہ کہواں، میں مولا مولا کہواں، تے بلاواں ٹل گئیاں، میں یا محمد کہواں، میں یا نبی جی کہواں، تے جھولیاں بھر گئیاں، میں اللہ اللہ کہواں، میں مولا مولا کہواں. میں تور دی عظمت جان دیاں، پر وکھری شان مدینے دی. میں تور دی عظمت جان دیاں، پر وکھری شان مدینے دی. جدوں چلیے شہر مدینے ول، ہر قدم تے تورا جاندا اے. میں اللہ اللہ کہواں، میں مولا مولا کہواں، تے بلاواں ٹل گئیاں، میں یا محمد کہواں، میں یا نبی جی کہواں، تے جھولیاں بھر گئیاں، میں اللہ اللہ کہواں. جس دل وچ عشق محمد ہووے، اس دل وچ نور آ جاندا اے. جس دل وچ عشق محمد ہووے، اس دل وچ نور آ جاندا اے. جدوں لئیے نام محمد دا، محفل نو سرور آ جاندا اے. میں اللہ اللہ کہواں، میں مولا مولا کہواں، تے بلاواں ٹل گئیاں، میں یا محمد کہواں، میں یا نبی جی کہواں، تے جھولیاں بھر گئیاں، میں اللہ اللہ کہواں، میں مولا مولا کہواں. جزاک اللہ. سبحان اللہ. میں بند کر دیا. میں جی پلیز. مصطفیٰ مجتبیٰ خاتم الانبیاء، ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. شان رب العلا صورت حق نما، ہو ہزاروں درود اور سلام آپ پر. ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ. ادھر چلی جاؤ، اب بند کر جانا کمرے. ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ. بڑی قسمت ہماری ہے کہ امت میں تمہاری ہے. بھروسہ دین و دنیا میں، بھروسہ دین
نو دنیا میں تمہارا یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، تیری جو شان آقا ہے میں کیا بتلاؤں دنیا کو، یہ رب نے خود ہے فرمایا محمد رسول اللہ، یہ رب نے خود ہے فرمایا محمد رسول اللہ، اندھیری قبر میں مجھ کو اکیلا چھوڑ جائیں گے، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، وہاں ہو فضل سے تیرے اجالا یا رسول اللہ، خدا مجھ کو مدینے میں جو پہنچائے تو بہتر ہے کہ روضے پر میں دے دوں جا کر یا رسول اللہ، ذرا چہرے سے کملی کو ہٹا دو یا رسول اللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، فرح بات کر رہی ہوں، میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کر رہی ہوں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ٹھیک ہے جی لبنہ نے ریز ہینڈ کیا ہوا ہے، جی لبنہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ لبنہ السلام ابھی عمرے کی سعادت حاصل کر کے آئی ہیں، اور الحمدللہ، بہت مبارک ہو اور میں لبنہ نے آپ کو۔ خیر مبارک، اور میں نے اپنی تمام بہت پیاری استاذہ کرام اور بہنوں کا درود و سلام ہدیہ نعت وہاں پیش کیا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ جو دعائیں ہیں وہ قبول فرمائے، اس در پہ حاضری قبول فرمائے، لیکن وہ پیاس جو ہے وہ رہ جاتی ہے، تشنگی رہ جاتی ہے، بس دل کرتے وہیں روح تو وہیں رہ جائے۔ بس اللہ ہم سب کی دعائیں قبول فرمائے، ہم سب کو وہاں پہ جانا، ہماری حاضریاں وہاں قبول فرمائے۔ اور یہ بہت کوشن کی خوش قسمتی ہے کہ ہر وقت ہماری ایک نہ ایک سسٹر مدینہ شریف میں ہوتی ہیں، اور ہمیں الحمدللہ، میسیجز مدینہ شریف سے آتے رہتے ہیں کہ سب نوری سسٹرز کے لیے دعائیں ہو رہی ہیں۔ الحمدللہ، اللہ کریم ان ساری جتنی بھی ہماری گوشہ نور کی سسٹرز ہیں سب کے دلوں کو نور و نور کر دے، اور آمین سبحان اللہ۔ سب کو اس وقت قبول میں فرمائے۔ پاکستان میں، جی جی الحمدللہ، بالکل، آمین، جی بسم پاکستان اللہ۔ میں ہوں، اللہ کرے کہ آپ کو آواز صحیح جا رہی ہو۔ جی میں نے الحمدللہ دیکھا، ٹھیک ہے۔ جی تو میں بھی اپنی حاضری لگانا چاہتی تھی۔ جی جی بسم اللہ بسم جی، اللہ۔ صلی علی نبینا
صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی کریمنا صلی علی محمد حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے حصار میں رکھنا دیار نور کے قرب و جوار میں رکھنا جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا جیوں تو گنبد خضرا کے سائے میں آقا میں مر بھی جاؤں تو اپنے جوار میں آمین رکھنا آمین 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 جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں جب آپ اپنے غلاموں کو یاد فرمائیں ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا اللہم آمین آمین ثم آمین آمین ہمیں بھی شاہ مدینہ شمار میں رکھنا قدم قدم پہ لگا ہے تجلیوں کا ہجوم قدم قدم پہ لگا ہے تجلیوں کا ہجوم ذرا سنبھل کے قدم کوئے یار میں رکھنا ذرا سنبھل کے قدم کوئے یار میں رکھنا ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں ایک التماس ہے جب تک رہوں میں دنیا میں الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا آمین الہی سرور عالم کے پیار میں رکھنا حضور اپنے کرم کے
हिसार में रखना, दयारे नूर के कुर्बो जवार में रखना। आमीन जज़ाकल्लाह आमीन सुमा आमीन। आमीन। आमीन जी आमीन। आमीन सुमा आमीन। माशाल्लाह लुबना मदीना मुनव्वरा की फिजाओं की खुशबू ऑक्सीजन, बखेरती फिजाओं की खुशबू आपकी आवाज में घुली मिली रची बसी अंदर पहुंची। जज़ाकिल्लाह खैर। अल्लाह ताला जज़ाक कबूल फरमाए। आमीन जज़ाक सुमा। वो वाली सुनाए थे। जी इंशाल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ले अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअदादि कुल्ली मालूमिल्लाका अस्तगफिरुल्लाह अल्लाज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम व अतूबु इलैहि या हय्यु या कय्यूम। जा जिबरीला यार ले आ मेरा यार मिलन नू जी करदा। जा जिबरीला यार ले आ मेरा यार मिलन नू जी करदा। हुन यार नबी दे सो गए ने, हुन यार नबी दे सो गए ने, तू सिदरा ते बैठा की करदा। जा जिबरीला यार ले आ मेरा यार मिलन नू जी करदा। ए वक्त दोबारा आना नहीं ओदे यारां वखरियां होना नहीं। ए वक्त दोबारा आना नहीं ओदे यारां वखरियां होना नहीं। ओना वक्त निजाते भी कह देना, ओना वक्त निजाते भी कह देना, साडा रोज़े ते सोन नू जी करदा। जा जिबरीला यार ले आ मेरा यार मिलन नू जी करदा। ओ गार हिरा दा साथिए ओदे सफर सफर दा साथिए। ओ गार हिरा दा साथिए नाले सफर सफर दा साथिए। नबी पाक दा दिल बर जानिए, नबी पाक दा दिल बर जानिए, एक पल भी वसारा नहीं करदा। जा जिबरीला यार ले आ मेरा यार मिलन नू जी करदा। पहले अदब दे सॉरी जिबरील ए हुक्म बजा लाया, जदों दरे अकदस ते सी आया। जिबरील ए हुक्म बजा लाया, जदों दरे अकदस ते ओ आया। चुम कदम जगाया सोने नू, चुम कदम जगाया सोने नू, ओ बेअदबी तो सी डरदा। जा जिबरीला यार ले आ मेरा यार मिलन नू जी करदा। पहले अदब दे नाल सलाम करी, फिर कन दे विच प्याम दई।
پہلے ادب دے نال سلام کری پھر کن دے وچ پیغام دئی تانو رب نے بلایا ہے عرشاں تے تانو رب نے بلایا ہے عرشاں تے تہاڈا درشن پان نو جی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا پھر آپ حضور تیار ہوئے براق تے آپ سوار ہوئے پھر آپ حضور تیار ہوئے براق تے آپ سوار ہوئے تانو رب نے بلایا ہے عرشاں تے تانو رب نے بلایا ہے عرشاں تے تہاڈا درشن پان نو جی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا سب یار نبی دے سو گئے نے سب یار نبی دے سو گئے نے تو سدرا تے بیٹھا کی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا اگوں پیندا شولا نور دا سی جن کچھ نہ چھڈیا تور دسی اگوں پیندا شولا نور دا سی جنے کچھ نہ چھڈیا تور دسی اگے جانا کم حضور دا سی اگے جانا کم حضور دا سی اوتھے نہ رکدا تے کی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا او رات 18 سال ہوئی جدوں یاراں دی ملاقات ہوئی او رات 18 سال ہوئی جدوں یاراں دی ملاقات ہوئی رب گناہگاراں دیاں پرچیاں تے رب گناہگاراں دیاں پرچیاں تے جے مورا نہ لاندا تے کی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا سب یار نبی دے سو گئے نے سب یار نبی دے سو گئے نے تو سدرا تے بیٹھا کی کردا جا جبریل آ یار لیا میرا یار ملن نو جی کردا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ جی ٹھیک ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی
مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی اور ہم نے انہیں اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، سمیع البصیر، بے شک وہ اللہ دیکھنے والا اور سننے والا ہے۔ یہ قرآن کریم واقعہ معراج کو اس آیت میں بڑی خوبصورتی سے بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں قرآن میں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی سیر کروائی۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی تاریخ میں ایک معجزہ تھا، اور قیامت تک یہ اس کی مثل کبھی نہیں آئے گی۔ اور اس معجزے کے ہونے سے پہلے پرانے مذاہب میں ہمیں اس کا ذکر بھی ملتا ہے، جیسا کہ ہندوازم میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اور پرانی کتابوں میں پرانے مذاہب میں اس کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ براق کا ذکر تھا، اڑنے والے گھوڑے کا ذکر تھا، کہ آخری زمانے کے جو نبی آئیں گے، نبی آخر الزمان، وہ آسمانوں پہ جائیں گے۔ اس طرح کی خبریں جو تھی وہ پرانی کتابوں میں آ رہی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑا معجزہ تھا، معجزہ ہے، اور یہ رہے گا۔ اس کو کوئی نہیں جھٹلا سکتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کے مشرکین مکہ کے سامنے اس کا ذکر کیا تو وہ کیا کہنا چاہیے، انہوں نے فوراً اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دیے، اور طرح طرح کی انہوں نے باتیں کی جس کو ہم سب جانتے ہیں۔ وہ تمام باتیں ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھی ہیں، ہر سال ہم سنتے ہیں۔ اور یہ اس وقت کے مشرکین تھے، اس وقت کے نان مسلمز تھے جو معترض ہوتے تھے، لیکن آج بہت دکھ کے ساتھ یہ بات ہمیں کہنی پڑتی ہے کہ اس وقت نان مسلم معترض ہوتے تھے، اور آج کا مسلمان اعتراض اٹھا کے کھڑا ہو جاتا ہے اس واقعے کے اوپر۔ اور کلمہ گو مسلمان ہمیں طرح طرح کی تعویلیں پیش کرتے نظر آتے ہیں اس واقعے کی اہمیت کو گھٹانے کے لیے۔ طرح طرح کی دلیلیں پیش کی جاتی ہیں، کتابیں لکھ دی گئیں، ڈھیروں ڈھیر آڈیوز ویڈیوز بنا دی گئیں، اور واقعات کو عجیب و غریب رنگ دے کے پیش کیا گیا۔ کوئی کہتا ہے معراج خواب میں ہوئی، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اس کے بارے میں امت کو کنفیوز کر دیا گیا۔ اور وہ کہتے ہیں نا کہ جو اعتراض ہے یہ محبت کی کینچی ہوتا ہے، محبت وہاں نہیں رہتی جہاں کوئی معترض ہو جائے، محبت ہر اعتراض کے بغیر ہوتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا تو آپ کے تو جان نثار ساتھیوں نے فوراً اس کو مانا، تسلیم کیا اور ایمان لے کے آئے، لیکن مشرکین نے اس کا انکار کیا، اور قرآن نے اس کو اس واقعے کو امر کر دیا ان آیات کے اندر کہ اللہ تعالیٰ خود اس واقعے کو قرآن میں بیان کرتا ہے، جو قیامت تک دلیل رہے گی کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اسی جسم مبارک کے ساتھ، اسی جسد مبارک کے ساتھ آسمانوں پر گئے۔ اور اسی لیے جو یہ اتنی ایک عجیب بات تھی جس کو عقل نہیں مانتی تھی کہ کوئی اپنے فزیکل باڈی کے ساتھ اس کائنات کی حدیں جو ہے وہ کراس کر کے آسمانوں تک جائے گا۔ اسی چیز کو علامہ اقبال نے بڑے خوبصورت انداز میں بیان کیا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، تو عشق پر ایمان کی بنیاد رکھ۔ تو جب عشق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، تو پھر ایمان جو ہے پھر وہ دلیلیں نہیں ڈھونڈتا، پھر ایمان تو بڑھ جاتا ہے۔ وہی بات ہوتی ہے، محبت والے سنتے ہیں تو ان کا ایمان بڑھتا ہے، اور وہی بات ہوتی ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق ہے وہ دلیلیں لے کے آ جاتے ہیں، تعویلیں پیش کرنے لگتے ہیں، نکتے نکالتے ہیں، دلیلیں نکتے، اور یہ سب ہمیشہ سے دیکھیں خیر اور شر آمنے سامنے ہمیشہ سے رہے ہیں، اور اتنی زیادہ کتابیں لکھ دی گئیں، دلیلیں دے دی گئیں، لیکن معراج کو منانے والے ختم نہیں ہو سکے، بلکہ بڑھتے ہی چلے گئے۔ معراج کو منانے کے انداز خوب سے خوب تر ہوتے گئے۔ یہ محبتیں دنیا میں کبھی بھی کم نہیں ہوگی، اور انہی محبت والوں کا صدقہ ہے کہ آج بھی امت میں الحمدللہ یہ محبت رسول باقی ہے۔ اور کیونکہ یہ جو محبتوں والے ہیں یہی
اس خوشبو کو بکھیرتے ہیں، کیونکہ محبت جو ہے یہ کیفیت کا نام ہے، یہ دل کے جذبے کا نام ہے، اور یہ کوئی فزیکل چیز نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ آپ یہ بک پڑھ لیں تو آپ کو محبت ہو جائے گی۔ نہیں، محبت تو محبت والے سے ملتی ہے، جب ہم محبت والوں سے ملتے ہیں تو آٹومیٹکلی یہ محبت ہمارے اندر ٹرانسفر ہو جاتی ہے، محبت لفظوں سے بٹتی ہے۔ ہم نعت کے دیکھیں اشعار سنتے ہیں تو ہمارے دلوں کی کیفیات بدل جاتی ہیں اور ہمارا ایمان بڑھ جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ کوئی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھتا چلا جائے۔ نہ پڑھنے والے تھکتے ہیں اور نہ ہی سننے والے تھکتے ہیں، ہمیشہ جو محفل نعت ہوتی ہے اس کے بعد ہمیشہ یہ ایک دکھ سا رہتا ہے اس بات کا کہ ٹائم تھوڑا تھا، بس ٹائم تھوڑا تھا۔ اور ابھی بھی مجھے بہت کیا کہنا چاہیے، صرف میں ٹائم کو دیکھ رہی تھی کہ جن لوگوں کے بچوں کے، جن سسٹرز کے بچوں کے صبح اسکول ہیں، ویکینڈ چونکہ نہیں ہے تو اس لیے مجھے روکنا پڑا کہ تھوڑی سی ہم باتیں سمجھ لیں، جو ابہام ہے وہ دلوں سے نکال دیں۔ اچھا، پھر ایک بہت بڑا ہم دیکھتے ہیں کہ آج ہمیں اس بارے میں کنفیوز کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس دن تاریخ کا جو ہے وہ اختلاف ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ معراج تو رجب کے مہینے میں نہیں ہوئی، کہیں ہمیں روایت ملتی ہے کہ معراج 27 کو نہیں ہوئی، کہیں ہمیں روایت ملتی ہے کہ معراج جو ہے رمضان المبارک میں ہوئی، یعنی مختلف روایات ملتی ہیں، لیکن زیادہ جو اس بارے میں ہمیں علماء کرام کی جو فکر نظر آتی ہے، جو زیادہ اجماع نظر آتا ہے، وہ رجب ہی کے مہینے میں نظر آتا ہے۔ اچھا، اب اس چیز کو ہم سمجھیں کہ جو یہ اختلاف آتا ہے تاریخوں کے بارے میں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہ صرف معراج کی تاریخ کے بارے میں اختلاف نہیں ہے۔ ابھی پیچھے آپ دیکھیں کہ ربیع الاول کا مہینہ گزرا تھا، تو اس کے اوپر بھی جو معترضین تھے انہوں نے اعتراض وہ لوگ اٹھاتے ہیں کہ بھئی آپ 12 ربیع الاول کو کس چیز کا میلاد مناتے ہیں، کس چیز کی خوشی مناتے ہیں 12 ربیع الاول کو؟ تو وہ تاریخ ہی نہیں ہے جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی، تو کتابوں میں روایات میں آتا ہے تو کوئی اور تاریخ پیش کی جاتی ہے۔ تو یہ بات درست ہے کہ اس بارے میں مختلف روایات ملتی ہے، اختلاف رائے ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ ولادت رسول کے بارے میں اختلاف ہو گیا، قیامت کے بارے میں آپ دیکھیں، قیامت کے بارے میں بھی ہمیں کوئی حتمی رائے نہیں ملتی۔ قیامت کی جو جب صحابہ نے بھی سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ان کے بارے میں بھی کہیں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب نہیں دیا کہ اتنے سالوں کے بعد قیامت آئے گی، نشانیاں بتا دی لیکن اصل تاریخ کو مخفی رکھا گیا۔ اس لیے اس چیز کو، یہ میں جو بات بیان کر رہی ہوں، مقصد یہ ہے کہ اس میں بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی مصلحت پوشیدہ ہے کہ تمام اہم چیزیں مخفی رکھی گئی ہیں۔ اور جو ہمارے مفسرین ہیں، ہمارے جو اسلاف ہیں، وہ اس بارے میں انہوں نے بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے کہ یہ ساری بڑی چیزیں جو اللہ نے چھپائی ہیں، ایگزیکٹ اس میں تھوڑا سا شک ڈال دیا، تھوڑا سا ابہام ڈال دیا، اس میں بھی اللہ کی مصلحت تھی، اور وہ مصلحت کیا تھی اس کو بھی ہم دیکھیں گے۔ اچھا، پھر ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ کے بارے میں بھی ابہام آ جاتا ہے۔ پھر ہمیں اپنی موت کی تاریخ کا بھی نہیں پتا، موت کا ایک دن مقرر ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے واپس آنا ہے، لیکن آپ دیکھیں کہ کسی مسلمان کو نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا، یہ بھی ہم سے چھپایا گیا کہ کون سی تاریخ واپسی کی تاریخ ہے، قیامت کی گھڑی کا چھپایا گیا کون سی گھڑی ہے واپسی کی۔ یہ ساری اللہ کی مصلحتیں ہیں چھپانے میں، تاکہ آپ دیکھیں کہ ہر جو مومن ہوتا ہے نا، وہ کہا جاتا ہے کہ ہر نماز ایسے پڑھتا ہے، اور ایک اچھے مومن کی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ ہر نماز ایسے پڑھے کہ جیسے اس کی آخری نماز ہے، اور ایک جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا، اس کی تو ہر رات ہی شب معراج ہے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اسی مہینے میں منائیں، ہم ہر رات اس یاد کو بنا کے عبادت کریں تو ہر رات ہی ہمارا ایمان بڑھے گا۔ لیکن ہماری نالائکیاں کہہ لیں، ہماری مصروفیات کہہ لیں، ہم دنیا میں اتنے کھب گئے، اتنے مصروف ہو گئے کہ ہمیں وہ وقت نکالنا، اسپیشل اس کو سیلیبریٹ کرنا، مل بیٹھنا، اس بات کا اعادہ کرنا جو ہے ہم بھول گئے۔ تو پھر کیا ہے کہ پھر ہمارے اسلاف نے کہا کہ کوئی ایک اس چیز کی کوئی ایک سائن، کوئی ایک علامتی دن جو ہے وہ فکس کر لیا جائے، جس پہ اجماع تھا کہ اس دن اس کو سیلیبریٹ کیا جائے، تاکہ یادوں میں یہ چیز کہیں بھول نہ جائے، یادوں میں یہ چیز زندہ رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ معراج ایک بہت بڑا واقعہ ہے،
بہت بڑا واقعہ. اس کی ہم حقیقت کو جانے تو ہمارا تو سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے، ہمارا تو دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وہ اپنی بستر پر آرام فرما رہے ہیں، آپ سو رہے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں کی جماعت کے ساتھ آتے ہیں. ہمیں تاریخ کی کتابوں میں یہ پوری کی پوری لمبی لمبی احادیث ملتی ہیں نا، کہ جس میں پوری ڈیٹیل بتائی جاتی ہے. تو کیا ہے کہ یہ ساری کے سارے واقعات کو ہم یاد کرتے ہیں اس دن بیٹھ کے، اور ان باتوں کا اعادہ کرتے ہیں، تو اس سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے، ہمارے دل میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھتی ہے، اور ہمیں اپنے امتی ہونے پر فخر ہوتا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ جس چیز سے ہمارا ایمان بڑھے وہ ناجائز ہو سکتی ہے؟ وہ کبھی ناجائز نہیں ہو سکتی. اور یہ جو اختلاف کی بات آ گئی، اختلاف تو لیلۃ القدر میں بھی اختلاف ہے، اس میں بھی تو کتنی روایات ہمیں ملتی ہے نا، کہ اس کو بھی اللہ نے مخفی رکھا ہے، واضح نہیں کیا. اللہ چاہتا تو یہ ساری اہم چیزیں، یہ ساری اہم باتیں جو ہیں اللہ چاہتا تو بالکل واضح کر دیتا، لیکن اللہ نے واضح نہیں کی. اس میں اللہ کی مصلحت تھی. کیا مصلحت تھی اس میں؟ ہمارے اسلاف لکھتے ہیں، ہمارے ٹیچر نے جو بات ہمیں سمجھائی کہ اس میں اللہ کی یہ مصلحت تھی کہ اگر یہ بات حتمی ہوتی تو پھر جو کوئی اس کی ناقدری کرتا اس کی سزا کتنی زیادہ ہوتی. تو اس میں بھی امت کا ایک خیر کا پہلو ہے اس میں، کیونکہ جتنا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، جیسے لیلۃ القدر کو ہم دیکھیں، یا معراج شریف کی رات کو دیکھیں، یا ابھی شعبان آئے گا اس کے اوپر بھی ایک دم سے دو گروہ بن جائیں گے، ایک دم سے دو گروہ آمنے سامنے. ایک گروہ کہے گا کہ شعبان کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. اچھا، دوسرا گروہ کہے گا کہ بھئی یہ تو شب برات ہے، معافی کی رات ہے، ہم تو اللہ سے معافیاں مانگیں گے. بھئی اگر اللہ سے کوئی معافی مانگ رہا ہے تو وہ ایک مستحسن قدم ہے. ابھی ہم اس وقت بیٹھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خاص واقعے کے اوپر خوش ہو رہے ہیں، ہم فخر کر رہے ہیں، ہم خوشیاں منا رہے ہیں، تو یہ ایک مستحسن قدم ہے. ہاں، اگر ہم اس کو فرض سمجھ کے اکٹھے ہوں اور فرض سمجھ کے ہم اس کو منائیں کہ یہ منانا فرض ہے، جو نہیں منائے گا خدا نہ خواستہ وہ گناہ گار ہے، اگر ہم یہ سمجھیں تو پھر آپ اس پہ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کوئی بدعت کی یا کوئی غلط چیز شامل کی. ایسا نہیں ہے، یہ ایک نفل ہے، یہ محبت کے رنگ ہیں، یہ محبت کی باتیں ہیں، اور یہ ایمان کو بڑھانے کی ایک کوشش ہے. اور ایک خوبصورت روایت ہے کہ جس کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو یاد کرواتے رہیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے کے گئے، اور معراج پر آپ گئے تو آپ نے اپنی امت کو نہیں، آپ نے فراموش کیا، آپ نے اپنی امت کو یاد رکھا. ہمارے رب سے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیسے باتیں کی، کون سی قرآن کی آیات آئی، سارا سال ہم بھول جاتے ہیں نا یہ باتیں. تو یہ دن جو ہے یہ ہم بیٹھ کے یاد کرتے ہیں، وہ کون سی سورت کی آیات تھی جو اتنی خوبصورتی کے ساتھ جس میں یہ والا واقعہ جو ہے یہ بیان کیا گیا. تو اس وجہ سے اس کو ہم مناتے ہیں، مل بیٹھتے ہیں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جاتی ہے، اور اس نعتوں کے اشعار کے اوپر ہمارا ایمان بڑھتا ہے. اور کہتے ہیں نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر درود کی کثرت کریں، جتنا زیادہ ہم درود پڑھ سکتے ہیں پڑھیں. اور اگر ہم زیادہ درود نہیں پڑھ سکتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے خیال میں رہیں، ان کے بارے میں سوچتے رہیں، تو اس کا بھی ثواب ہے. جب ہم ان کے بارے میں صرف سوچتے ہیں، ہم ان کے خیال میں رہتے ہیں، ہمارے تصور میں گنبد خضرا چمکتا دمکتا ہمیں نظر آتا ہے، دکھائی دیتا ہے خیال میں. ہم جہاں حقیقت میں جا کے بیٹھا کرتے تھے، اپنے تصور میں جا کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں، تو بلیو کریں اس سے بھی اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے ہم پہ، ہمارے قلوب کی سیاہی دھلتی ہے. صرف اور صرف آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں سوچنے سے ہمارا ایمان بڑھتا ہے. درود تو اس سے اگلا سٹیپ ہے نا. آپ دیکھیں کہ کسی سے جب ہم کسی کو یاد کرتے ہیں، بہت زیادہ کسی کو یاد کریں، تو اس کا فون آ جاتا ہے نا، فوراً ہم کہتے ہیں ہم تمہیں اتنا یاد کر رہے تھے. اپنی کسی فرینڈ کو کہیں، کسی رشتے
دار بہن کو کہیں تو ہم کسی کو بہت زیادہ یاد کریں تو ہم کہتے ہیں آپ کی بڑی توجہ آ رہی تھی، دیکھیں آپ کی اتنی توجہ آ رہی تھی اور آپ کی کال بھی آ گئی، میں بھی آپ کو بہت یاد کر رہی تھی. تو وہ جو محسن انسانیت ہے، تمام ہم امت سے بہت زیادہ محبت کرنے والے جن کے لیے لفظ ہی بہت بڑے بڑے استعمال ہوئے، حریص عزیز علیہ ما عنتم، کتنے بڑے الفاظ استعمال ہوئے. تو جب ہم ان کے صرف خیال میں رہیں گے تو ہم نوازے جائیں گے. تو یہاں تو ہم ان کے لیے اہتمام کرتے ہیں، ان کے لیے محافل سجاتے ہیں، ان کے لیے فزیکل محافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور آن لائن بھی ہم دیکھیں صبح ورکنگ ڈے اور ہم سب بیٹھے ہیں ان کی باتیں کرنے اور ان کی جو معراج ہے اس کی خوشیاں منانے. تو کیا اللہ کی رحمت ہم پہ متوجہ نہیں ہوگی؟ کیا ہمارے قلوب جو ہیں وہ منور نہیں ہوں گے اس یاد سے؟ اس واقعے کو یاد کرنے سے ہمارے دل بھی منور ہوں گے، ہمیں وہ فیوز و برکات بھی ملیں گی، اور ہمارا جو ایمان ہے وہ بھی بڑھے گا. اور اس چیز کو بھی ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جو اس کی تاریخوں کی جو اختلاف کی وجہ ہے، اس کے لیے بھی ہمیں کوئی خدا نہ خواستہ یہ نہیں ہے کہ تاریخوں کا اختلاف ان ایام کی اہمیت کو کم کر دے. قطعاً بھی ہم نے ایسا نہیں سوچنا. دیکھیے معراج کی تو یاد میں ہم کسی دن بھی پروگرام کر سکتے ہیں، پورا سال میں کبھی بھی کر سکتے ہیں، رجب کی کسی بھی تاریخ کو کر سکتے ہیں. رجب کی مختلف تاریخوں میں مختلف جگہوں پہ پروگرامز ہوتے ہیں نا، لوگ کرتے ہیں پروگرام. تو ایسا نہیں ہے کہ صرف اسی وقت ہم نے کوئی فرض کر لیا، نہیں. مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ اس یاد کو تازہ کرنا اور ان واقعات کو ہم دہرانا بیٹھ کے، تاکہ ہمیں یاد رہے، ہم بھول نہ جائیں، اور ہمارا سر جو ہے وہ فخر سے بلند رہے کہ ہم اس پاک نبی کی امت میں سے ہیں جس کے لیے اللہ کریم نے آسمانوں سے براق بھیجا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو براق کا نقشہ کھینچا، جو اس کا بیان کیا کہ آپ کس طرح سے سو رہے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ میرے پاس آنے والا آیا اور اس نے میرا سینہ چاک کیا، سینہ چاک کرنے کے بعد میرا دل نکالا، پھر میرے پاس ایک سونے کا تشت لایا گیا جو ایمان و حکمت سے لبریز تھا، اس کے بعد میرے دل کو زمزم سے دھویا گیا. مسلم اور بخاری کی ہی یہ حدیث ہے کہ جس میں روایت ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سینہ چاک کرنے کے بعد قلب مبارک کو زمزم کے پانی سے دھویا اور سینہ مبارک میں رکھ کر سینہ بند کر دیا. اچھا، بعض روایات میں ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کا قلب مبارک نکالا، سینہ چاک کیا، اور گردن کے گڑھے سے لے کے ناف کے نیچے تک جو ہے وہ آپ کا کھولا گیا جسم، اور کوئی خون نہیں نکلا اور آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوئی. پھر آپ کا قلب نکال کے زمزم کے کنویں میں ڈال کے اندر سے اس کو دھویا گیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوبارہ رکھ کے اس کو بند کیا. اور اس کے بعد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فرشتے نے میرا سینہ چاک کیا اور میرے دل کو نکالا اور اس کے بعد اس کو دھویا، اور پھر دل میں اللہ کی عظمت و محبت اور علم و ایمان کی دولت بھر دی گئی. اس کے بعد سواری کا ایک جانور لایا گیا جو خچر سے نیچا اور گدھے سے اونچا تھا. یہ جانور سفید رنگ کا تھا، اس کا نام براق تھا. اس کی تیز رفتاری کا یہ عالم تھا کہ جہاں تک نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا ایک قدم پڑتا تھا. مجھے اس پر سوار کیا گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر سوار کر کے جو ہے وہ لے جایا گیا. اور اس سفر کے 3 مراحل جو ہے وہ ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں کہ 3 مراحل تھے اس سفر کے. پہلا جو آپ کا پڑاؤ تھا وہ تھا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک. مسجد اقصیٰ جو ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانتے ہیں کہ مسجد اقصیٰ میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر آپ کو لے جایا گیا تو وہاں پر آپ نے اپنا دیکھا. پہلے تو جب آپ فرماتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ میں نے جب مجھے لے جایا گیا تو میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے گزر ہوا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ قبر میں نماز پڑھ رہے تھے. اب آپ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام
को गए हुए दुनिया से कितने बरस बीत गए, कितने बरस बीत गए। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या देख रहे हैं कि वो अपनी कब्र में नमाज पढ़ रहे हैं। और ये भी हदीस सहीहा है। और इससे हमें क्या पता चलता है कि अंबिया जो है, इनके जो जिस्म है, इनको कब्र की मिट्टी जो है वो नहीं खा सकती। और अंबिया के बारे में, शुहदा के बारे में हम देखते हैं, जैसे कि शुहदा के बारे में भी यही है कि वो जिंदा है और तुम्हें उनका शऊर नहीं है, वो ज़ाहरी हयात से पर्दा फरमा जाते हैं अंबिया कराम। जैसे कि जब ये सब लोग मस्जिद अक्सा में जाते हैं तो वहां भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम जो अंबिया हैं उनसे मुलाकात होती है, हजरत आदम से, हजरत इब्राहिम से। और इसी तरह जो है वहां पर फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है कि आप नमाज पढ़ाएं, और आपने फिर वहां पर तमाम अंबिया कराम को नमाज पढ़ाई। वो जिसके बारे में वो शेर भी है ना कि आज मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं, वो जो पहले से तशरीफ लाए हुए हैं। और हजरत आदम भी पीछे मुक्तदी बन के खड़े थे, सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी पीछे खड़े थे। कितने बड़े बड़े अंबिया कराम हैं ये। और सादत जो है जमात करवाने की, वो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हिस्से में आती है। और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो वहां पर जमात करवाते हैं। और इसी वाक्य को जब हम देखते हैं, अभी अलैहिस्सलाम की हयात के बारे में, ये जो फलसफा जब हम पढ़ते हैं तो हमें तारीख की किताबों में वो वाक्य भी मिलता है कि यजीद ने जब मदीना मुनव्वरा पर हमला किया तो इसने मुहासरे में जो है वो मस्जिद नबवी का भी मुहासरा किया हुआ था, और वहां पर चंद दिन बाजमात अदा नहीं हो सकी थी। और ताबी जो है हजरत सईद बिन मुसैयब फरमाते हैं कि मैं दीवाना बनकर रोज़ा मुबारक की तरफ चल पड़ा, और आप जाके कब्र मुबारक से लिपट गया और रोने लगा। और जोहर की नमाज का वक्त हो गया, कब्र से अजान की आवाज आई। अब देखिए कि ये सारे भेद हैं, इन भेदों को अकल से हम नहीं जान सकते। बज़ाहिर ये तो हमें यही पता है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो है वो दुनिया से तशरीफ ले गए हैं। और लेकिन ये जो फिलॉसफी है, ये जो बातें हैं, इसको हम नहीं समझ सकते, ये हमारी समझ से बालातर है। इन बातों पे जब हमारा जहन उलझने लगे तो फिर हमें अल्लामा इकबाल के शेर को याद कर लेना चाहिए कि तू इश्क पे ईमान की बुनियाद रख। तो वो जो बात उन्होंने कही है कि अकल को तनकीद से फुर्सत नहीं, तो इश्क पे ईमान की बुनियाद रख। जब इश्क पे बुनियाद रखी जाती है ईमान की, तो फिर इन बातों की समझ जो है वो हमें समझने के लिए फिर हमें दलाइल नहीं ढूंढने पड़ते। क्योंकि इश्क जो होता है उसमें इतनी कुव्वत होती है कि वो अपनी उस कुव्वत के जरिए हमें, हमारे जहन को, हमारे दिल को खुद ब खुद वो सब क्या कहना चाहिए, वो रोशनी ऐसी हमें दे देता है कि हम इन तमाम मामलात को समझने के और अपने अंदर एब्जॉर्ब करने के काबिल हो जाते हैं। अकल से हम चलते रहें तो फिर हम तनकीद में ही रहेंगे और उलझते ही रहेंगे। क्योंकि हम कुरान को भी देखते हैं, कुरान ने शुरू से ही कह दिया कि इस किताब में कोई शक नहीं है, और ये जो गैब पर ईमान लाते हैं। तो ये कुछ बातें ऐसी गैब हैं कि जिनको हम समझ ही नहीं सकते। और फिर जब हम समझ नहीं सकते तो फिर बस हमने वो बातें हम तक पहुंची, और जब हम देखते हैं वो तवातर के साथ आई, अहादीस सहीहा में आई, तो फिर हम उनको उसी तरह से तस्लीम करते हैं। और तस्लीम करने के बाद हमारे दिलों में कोई बेकरारी नहीं होती। तस्लीम करने के बाद हमारी जो ईमान की कैफियत है वो मजीद बढ़ जाती है, और हमारे दिल जो है वो और खुश होते हैं अपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को समझकर, उनके मर्तबे को जान के हम मजीद खुश होते हैं, और हमारे जो दिल है वो मजीद ईमान से भर जाते हैं। ये हलीमा भेद खुला नहीं, ये मकाम चूनो चरा नहीं। तू खुदा से पूछ वो कौन थे, तेरी बकरियां जो चरा गए, तेरी अजमतें जो बढ़ा गए। ये हलीमा, ये भेद खुला नहीं। ये बड़े भेद हैं, ये बड़ी बातें हैं ऐसी कि जिनको बस अ, इश्क के बगैर ईमान जो है उसकी क्या कहना चाहिए, दलाइल के ऊपर अगर हम रहेंगे तो हम कंफ्यूज रहेंगे, और हमारा जो ईमान है वो स्ट्रांग नहीं हो सकेगा, वो कुव्वत ही नहीं पकड़ सकेगा। और वो जो जो
کچھ اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہمیں دینا چاہتا ہے اور ہمیں دے رہا ہے، اور الحمدللہ ہمیں مل رہا ہے. جو جو کچھ ہم ریسیو کر رہے ہیں وہ ہم ریسیو ہی نہیں کر سکتے اگر ہمارے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے اور جذبہ ان کے لیے بہت اسٹرانگ نہ ہو، بہت زیادہ یہ چیز ہمارے اندر نہ ہو، تو پھر ہم ایک دن بھی اپنے ایمان کو برقرار نہیں رکھ سکتے. پھر ہم سارا دن دلیلیں دلیلیں ڈھونڈتے رہیں گے. اور میں کہتی ہوں کہ جس سے محبت کی جاتی ہے، جس پہ ہم ایمان لے آئے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھ لیا، تو اس کی ذات میں پھر ابہام کیسا؟ اس کی ذات کے بارے میں کوئی ابہام آ جائے، یہ تو ہمیں برداشت ہی نہیں کرنا چاہیے. یعنی ہمیں وہاں رکنا ہی نہیں چاہیے، اس جگہ پہ، اس مقام پہ، اس دلیل جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کے اوپر جو ہے وہ کوئی انگلی اٹھائے اور کوئی بات کرے. اور یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے، اس محبت کے اوپر ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آج سب سے زیادہ اعتراضات کیے جا رہے ہیں، اور اسی محبت کو نکالنے کے لیے طرح طرح کے ہمیں مدلل قسم کے کیا کہنا چاہیے، پورے کے پورے آرٹیکلز مل جاتے ہیں، پورے کے پورے لیکچر مل جاتے ہیں. لیکن بات وہی ہے، بات دل کے ماننے کی ہے. جس کے دل میں ایمان ہے، محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس کو نہ تو کوئی دلیل گمراہ کر سکتی ہے، نہ ہی اس کو کوئی کیا کہنا چاہیے ایسی بات اس کے دل کو بے قرار کرتی ہے جس کے اوپر وہ پریشان ہو، بے قرار ہو. وہ تو بس پھر جب ایمان لے آتا ہے تو پھر لے آتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں پر جاتے ہیں مسجد اقصی میں جا کے آپ نماز پڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو وہاں سے سدرۃ المنتہا تک لے جایا جاتا ہے. یہ 3 مراحل تھے نا اس سفر کے. تو دوسرا مرحلہ جو تھا وہ مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا تک کا تھا، اور پھر اس سے آگے تیسرا مرحلہ جہاں پر جبرائیل نے اپنی آگے جانے سے انکار کر دیا، وہاں پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جاتے ہیں، اور آگے پھر آپ اللہ تعالی سے کے حضور جاتے ہیں، اور پھر آپ کو 7 آسمان کی وہاں سیر کروائی جاتی ہے. جنت اور دوزخ جو ہے وہ آپ نے دیکھی، اور وہ تمام کے تمام واقعات حدیث کی کتابوں میں ہم پڑھتے آ رہے ہیں، ہم سنتے آ رہے ہیں کہ کس طرح دوزخیوں کو آپ نے عذاب ہوتا ہوا دیکھا، اور کون کون سی جو چیزیں تھیں جن کے اوپر بڑی سخت وعیدیں دی گئیں، اسپیشلی خواتین کے لیے جو جو باتیں تھیں کہیں گئی احادیث میں، وہ ہم نے پڑھی ہیں اور ہم جانتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمت دے، توفیق دے کہ ہم اپنی ذات کے اندر سے وہ تمام اخلاقی برائیاں جو ہیں وہ دور کر سکیں، اور اپنے باطن کی اس طرح سے اصلاح کر سکیں، اس طرح سے اصلاح کر سکیں کہ دین کے اندر ہم پورے کے پورے داخل ہو جائیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے چاہتے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ دین کے اندر پورے کا پورا داخل ہو جائے. اللہ کرے کہ ہم اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جائیں، اور وہ تمام بے حیائی کے کام جن کے اوپر آپ نے عذاب ہوتے دیکھا، وہ تمام اخلاقی برائیاں جن کے اوپر آپ نے عذاب ہوتے دیکھا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ ان سب سے ہمیں محفوظ رکھے، ہمیں بچا لے، اور ہمیں اللہ کریم ایمان کی بہترین حالت میں زندہ رکھے، اور اس سے بھی بہترین حالت میں جو اللہ کریم ہمیں واپس بلائے. پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ تمام عجائبات دکھائے گئے، جنت دوزخ دکھائی گئی، پھر آپ نے فرمایا کہ حضرت عمر سے آپ نے کہا کہ میں نے جنت میں آپ کا گھر دیکھا اور آپ کا نام باہر لکھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا تو جی چاہا کہ میں آپ کے گھر کے اندر داخل ہو جاؤں، لیکن پھر میں نے سوچا کہ عمر جو ہے وہ جلالی آ. تو راوی جو یہ حدیث بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ بات سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ رونے لگ گئے، اور اتنا روئے کہ آپ کی آواز جو ہے وہ ہمیں سنائی دی. اور پھر آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، مجھے جو بھی مقام ملا ہے یہ آپ کے قدموں کی برکت سے ملا ہے. میں تو اونٹ چرانے والے کا بیٹا تھا،
اور नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो जुड़ जाता है, जो उनसे मोहब्बत कर लेता है, जो लिपट जाता है उनके नाम के साथ, कुर्बान हो जाता है, तो फिर वो रहती दुनिया तक जो है उसका नाम रहता है। साहबा कराम के नामों के साथ रजी अल्लाह ताला से थोड़ी है कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। और तमाम के तमाम सहाबी जिनके नामों के साथ लिख दिया गया कि रजी अल्लाह ताला ना, कि अल्लाह उनसे राजी हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मोहब्बत की, इत्तबा की। जो आका ने कहा उन्होंने, जो कहा उन्होंने, कभी कोई दलील आगे से पेश नहीं की, जो भी कहा। और बात क्या करते थे कि आका हमारे वालिदैन, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, वो इस तरह बात करते थे। और जब कुर्बानी की जरूरत, जब मदद की जरूरत, कुछ भी चाहिए होता था, तो वो सब कुछ ले के वो हर वक्त तैयार होते थे। जान निसार साहबा कराम जो है, उनमें से सैयदना बिलाल जो है, उनके बारे में भी कहा गया। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा कि मैंने जन्नत पे जो है वो आपके कदमों की आहट सुनी है। वो हमें रवायात में मिलता है कि वो जो वजू के 2 नफल पढ़ा करते थे, उसके उसकी वजह से जो है हज़रत सैयदना बिलाल ने फरमाया कि मैंने जन्नत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल से फरमाया कि मैंने जन्नत में आपके कदमों की आहट सुनी है। उन्होंने जवाब दिया, आपने फरमाया था कि वजू के 2 नफल पढ़ लिया करो, तो वो मैंने कभी नहीं छोड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने अरसा जो है, कितना टाइम लगा आपको, कितनी मुद्दत लगी आपको जन्नतें देखने में, दोजख देखने में, वहां के अजायबात देखने में, कुछ पता नहीं कितनी मुद्दत लगी। लेकिन हमें ये पता चलता है कि जब आप गए थे, जब आप वापिस आए, तो जमीन पे कोई वक्त नहीं गुजरा था। वो रात का एक एक लम्हा ही था। यूं था कि दरवाजे की कुंडी भी हिल रही थी। तो गोया जब आप इस अपनी दुनिया इधर से जाते हैं आसमानों पे, जब वापिस आते हैं, तो गोया ऐसे ही था कि जैसे घड़ी चल रही है और घड़ी से सेल निकाल लिया जाए तो घड़ी चलना ही रुक जाती है। इसी तरह जब मेरे आका अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाते हैं तशरीफ लेके आसमानों पर, तो जमीन की गर्दिश रुक जाती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि वक्त थम गया था। वो तो हजारों साल पे मुहित वक्त था जो वहां पर आपने जन्नतों में और आसमानों पे गुजारा। लेकिन क्या था कि वक्त की रफ्तार नहीं थी, दुनिया में वक्त नहीं चला, दुनिया में उतना अरसा वक्त थमा रहा, रुका रहा। जब आप वापिस आते हैं, तो फिर जो है वो वक्त दोबारा अपनी रफ्तार से चलना शुरू हुआ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारका को हम देखें तो आपकी हस्ती को समझने के लिए भी हमें इश्क चाहिए, मोहब्बत चाहिए। अकल से हम आपकी ज़ात मुबारका को भी नहीं समझ सकते। वो किसी शायर ने कहा है ना, कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा हर पासे ये शोर डिठा, अल्लाह वालिया गाली मुका देती, तुसा होर डिठा असा होर डिठा। तो बस जो मोहब्बत वाले हैं उनको ही कुछ समझ आती है। वरना अगर आप अकल से ये बातें सोचें, समझें कि कैसे वो हस्ती इस दुनिया से गई, आसमानों पे वक्त गुजारा, वापिस आई, और जब वहां पर अल्लाह करीम ने आपसे पूछा और आपको ऑफर दी गई उम्मत के लिए, जब आपसे पूछा गया, तो आपने क्या कहा कि आपने उस वक्त, आपको तो सबसे ज्यादा जो प्यार था वो तो अपनी प्यारी बेटी से था ना। तो आपने क्या किया कि अपनी बेटी का भी नाम उस वक्त नहीं लिया। फिर आपको ऑफर दी गई कि हम आपकी, अल्लाह ने कहा कि मैं आधी उम्मत जो है वो बगैर हिसाब के जन्नत में डाल दूं। तो आपने कहा नहीं, मुझे अल्लाह ताला मुझे शफात का हक अता फरमा दे। तो फिर आपको जो है वो शफात का हक दे दिया गया, और आपने वो शफात का हक कबूल किया। अब इंशाल्लाह क़यामत के रोज जो फलसफा है, जो ये शफात है, इसके ऊपर ही हम जैसे गुनाहगार तकिया लगाए बैठे होते हैं कि हमारे अमाल तो शायद इस काबिल नहीं है। कहीं कोई रिया, कहीं कोई दिखावा, कहीं कोई बेतवज्जुगी, पता नहीं जो हम कोशिशें करते हैं ये इस म्यार की भी है कि नहीं। अल्लाह कबूल करे ना करे, वो तो मालिक है। और कुछ हमारी अपनी ही कोताहियां, कुछ ऐसा रिया आ जाए, कुछ ऐसी गलती हो जाए कि हमारे सारे के सारे, कितनी हमें ऐसी अहादीस मिलती हैं, कितनी बातें हमें पता चलती हैं कि पहाड़ों के बराबर नेकियां होंगी, सारी की सारी रेत की तरह उड़ जाएंगी, हल्की होंगी, कुछ भी नहीं होगा उनमें। तो उस वक्त क्या काम आएगा? उस वक्त फिर हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शफात ही है जिसके ऊपर हम तकिया लगाए बैठे हैं। और आज देखें इस उम्मत की बदबख्ती है कि हम शफात के जो आका अलैहिस्सलाम को जो शफात का हक दिया गया, हम उसी के ऊपर लड़ाई कर रहे हैं, हम उसी पे बहस कर रहे हैं कि वो उनके पास कोई शफात का हक नहीं।
نہیں ہے, بس ہم نے اپنے عملوں سے ہی بخشے جانا ہے. تو بات بس وہ کہتے ہیں نا کہ آج جو امت اتنی زوال میں چلی گئی ہے, اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنے ہی محسن سے بے وفائی کرنی شروع کر دی. وہ جن کا نام آ جائے تو ہماری نگاہیں جھک جانی چاہیے, جن کا نام آ جائے تو ہماری آوازیں دھیمی پڑ جانی چاہیے, جن کا نام آ جائے تو ہمارے چہروں پر محبت عیاں ہو جانی چاہیے. آج انہی کے نام پر ہم بحث و مباحثہ میں پڑ جاتے ہیں, اور دکھ اس چیز کا ہوتا ہے کہ بحث کرنے والے دونوں مسلمان ہوتے ہیں, اور ایک بحث کر رہا ہوتا ہے آقا کی شان بڑھانے میں, اور دوسرا بحث کر رہا ہوتا ہے نعوذ باللہ شان کو گھٹانے میں. بھئی شان کو گھٹا کے آپ کو کیا ملے گا؟ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج کا جو واقعہ ہے, اسی میں جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں دو روایات ملتی ہیں. ایک روایت ملتی ہے جس کی راوی جو ہے سیدہ امہات المومنین حضرت عائشہ صدیقہ ہے, جس میں انہوں نے فرمایا کہ معراج پہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کے گئے تھے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا. یہ ہمیں ایک روایت ملتی ہے, اور دوسری بھی صحیح جو ہے مستند روایت ہے. اس میں ہمیں ملتا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ آسمانوں پہ جاتے ہیں, وہ ابن عباس اس کے راوی ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جب وہ گئے تو میں نے اللہ تعالیٰ کو میں نے دیکھا. حضرت مسند احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی بأحسن صورہ, میں نے اپنے رب کو حسین صورت میں دیکھا. حضرت انس بن مالک وہاں پر موجود تھے, یہ سن کر اٹھ کھڑے ہوئے اور فرمایا آپ نے رب کو دیکھا, کیا یہ ہمارے لیے بھی ممکن ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن رآنی فقد رأى الحق, کہ جس نے مجھے دیکھ لیا اس نے رب کو دیکھ لیا. تو کیا ہے کہ یہ روایت جو ہے یہ بھی مستند ہے, اور دوسری طرف اب دونوں میں دیکھیں پھر کنٹراورسی آ گئی, پھر اب ہام آ گیا. اب جس کے دل میں ایمان اور عشق جو ہے وہ معجزن ہے, وہ تو فوراً جو ہے وہ حضرت ابن عباس والی روایت جو ہے حدیث جو ہے وہ اس کو پکڑے گا, اس پہ تکیہ کرے گا. اچھا, اب اس کے اوپر جب ہم غور کرتے ہیں تو جو علماء کرام ہیں انہوں نے اس کے اوپر جو دلیل دی, انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ والی بھی چونکہ روایت مستند ہے اور دوسری جو ہے ابن عباس والی بھی مستند ہے, تو اس کا انہوں نے یہ جو ہے اس کی ڈیٹیل جو انہوں نے ہمیں سمجھائی وہ یہی تھی کہ جب کوئی شخص جو ہے وہ کہیں سے آتا ہے باہر سے کہیں ٹریولنگ کر کے, تو وہ واقعات سناتا ہے. کچھ باتیں وہ اپنے دوستوں سے کرتا ہے, اپنے رشتہ داروں سے گھر سے باہر بیان کرتا ہے, اور کچھ باتیں جو ہے وہ گھر آ کے بیان کرتا ہے. یعنی کچھ باتیں ادھر کی کچھ ادھر کی, ساری باتیں نہیں گھر بتائیں, بھول گئے یا بتانی رہ گئی, کچھ باتیں باہر بتا دی. تو میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت عائشہ کو واقعات سنا رہے تھے تو آپ نے اس وقت یہ بات رب سے ملاقات کی, وہ بات بیان کرنی رہ گئی ہو, آپ بھول گئے ہو, سہمت رہ گئی, یا اس میں کیا اللہ کی مصلحت تھی وہ رہ گئی. لیکن دوسری طرف جو مستند روایت موجود ہے ابن عباس کی, اس کو ہم نہیں جھٹلا سکتے. ٹھیک ہے, تو بات ایک تو فضیلت کے بیان میں آ جاتی ہے, اور پھر دوسرا یہ کہ وہ مستند روایت ہے, تو جو اس کے اوپر غالب گمان یہی ہے کہ آپ نے گھر میں بات نہیں کی اور باہر بیان کر دی. تو پھر کیا ہے کہ اس کے اوپر بھی کوئی لڑائی جھگڑنے کی کوئی بات نہیں. اگر کسی کے دل کا جو ایمان ہے وہ اس لیول پر نہیں ہے تو یہ اس کی اپنے نصیب کی بات ہے. جب اس کا لیول اس لیول پہ آئے گا تو اس کو یہ بات سمجھ میں آ جائے گی. ہر بندے کو ہر بات سمجھ میں نہیں آتی. ایک بات کو سمجھنے کے لیے بھی ایک وقت اور ایک جذبہ ایمانی جو ہے ایک خاص لیول پہ ہوتا ہے, تو پھر سمجھ میں آتی ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم اس پہ تحقیق کریں اور پازیٹیو تحقیق کریں, ہم اس کے اوپر لڑنے جھگڑنے پہ آ گئے کہ اللہ کو وہ کہہ رہا ہے دیکھا ہے, وہ کہہ رہا ہے نہیں دیکھا. اس کے اوپر کتابیں لکھی جا رہی ہیں, اس کے اوپر ریسرچ پیپر تیار ہو رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف والے بھی اپنا پورا زور لگا رہے ہیں, وہ بھی لگا رہے ہیں. اب نبی تو دونوں کا ہے. اب اس بات پہ بحث کی کیا ضرورت ہے کہ جب بات ہی ختم ہوگی کہ مستند روایت ابن عباس کی, مستند روایت موجود ہے, تو بحث کی ضرورت ہی نہیں. آپ کا دل نہیں بھی مان رہا تو آپ خاموشی اختیار کریں, اس ڈر سے کہ کہیں کوئی بے ادبی نہ ہو جائے, کہ بجائے اس کے شان گھٹانے کے لیے اس کے اوپر دلیلیں دینا اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا. اپنے ایمان کی جو ہے ہر بندے کو خود فکر کرنی چاہیے.
پھر یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے کہ اللہ نے میری پشت پر اپنا ہاتھ رکھا، میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے دل میں محسوس کیا، پھر میں نے جان لیا جو علم زمین میں تھا اور جو آسمانوں میں تھا، اللہ نے تمام علوم کی کنجیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں دے دی۔ فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ۔ حضرت عمر روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی کے ممبر پر تھے اور آپ نے فرمایا جس نے جو پوچھنا ہے وہ مجھ سے پوچھ لے۔ اور کیا ہے کہ یہ بڑی طویل حدیث ہے، پھر کچھ لوگوں نے اس کے سوالات بھی پوچھے تھے، جس میں سے ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بھی اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ بھی آپ کی حقانیت اور آپ کی صادق اور امین ہونے پر اتنا ہی مان لاتے تھے کہ وہ انہوں نے بھی یقین کیا اور انہوں نے بھی کچھ باتیں پوچھی، جس میں سے ایک شخص جو تھا اس نے کہ پوچھا اپنے والد کے بارے میں، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہارا جو باپ ہے یعنی تم ناجائز اولاد ہو اپنے باپ کی، اور وہ شخص مسلمان نہیں تھا، اسلام اس نے قبول نہیں کیا تھا، اور وہ چلا گیا اپنی ماں کے پاس اور اس نے جا کے جو تھا اس کے گردن میں تلوار رکھی اور اس نے کہا کہ مسلمانوں کے پیغمبر جو ہیں وہ جھوٹ نہیں بولتے، یہ مجھے پتا ہے، اور مجھے بتاؤ سچ بتاؤ کہ کیا وہ صحیح کہہ رہے، انہوں نے مجھے صحیح کہا۔ تو پھر اس کی ماں نے اقرار کیا کہ ہاں تمہارا باپ اس قابل نہیں تھا، تو پھر میں نے ایک چرواہا بلایا تھا اور تم اس چرواہے کے اولاد ہو۔ مطلب آپ کے صادق اور امین ہونے پر اتنا زیادہ نان مسلمس کو بھی یقین تھا۔ اور اسی یہ طویل حدیث ہے کہ ہمیں ملتی ہے کہ جب آپ نے کھڑے ہو کے یہ بات کی تھی اور لوگوں نے مختلف باتیں جو ہے وہ آپ سے پوچھی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کا حق دے دیا گیا۔ اور جب آپ سے پوچھا گیا، جب ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تھی، سورت جس میں آتا ہے نا کہ عنقریب تمہارا رب تمہیں اتنا دے دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے، تو اس کے اوپر پھر صحابہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ آپ کیسے راضی ہوں گے، تو تب آپ نے کہا تھا کہ میں اس وقت راضی ہوں گا کہ جب میری پوری امت کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بخش دیں گے، تو تب میں اللہ سے راضی ہوں گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم قریب آپ کو اتنا نوازیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ مسلم کی روایت ہے کہ صحابہ کرام نے پوچھا کہ آپ کیسے راضی ہوں گے، آپ نے فرمایا جب میری ساری امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے گی، اور اس وقت جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت راضی ہوں گے، یعنی کہ آپ کو اپنی امت کی فکر کہ ساری کی ساری امت جو ہے وہ جنت میں چلی جائے، جس نے میرا کلمہ پڑھا، جو مجھ پہ ایمان لایا، کوئی بھی دوزخ میں نہ رہے۔ یبعثک ربک مقاما محمودا، قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو ایسے مقام پر فائز کر دے جہاں سب آپ کی حمد کریں۔ قرآن یہ کہتا ہے یبعثک ربک مقاما محمودا، اور دیکھیں کتنا زیادہ زور لگایا گیا اس بات پر کہ میلاد منانے بند ہو جائیں، نعتیں پڑھنی بند ہو جائیں، کتنا زیادہ ابہام ڈالے گئے، کنفیوژنز ڈالی گئی، لیکن میرے رب نے کہہ دیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کا ذکر بلند کر دیا، اور وہ جتنی سختی کی جاتی رہی اتنا ہی ذکر بلند ہوتا رہا، اتنا ہی ذکر بلند ہوتا رہا، اور اتنی محبت بڑھتی گئی۔ وہی بات ہے کہ جتنی مخالفت کی گئی، اللہ نے اتنا ہی محبت والوں کی جو محبت کی شدت تھی اس کو بڑھا دیا۔ اور کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معراج میں تحائف بھی دیے، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے بڑا تحفہ تو معراج کا جو ملا وہ نماز ہے، نماز کا تحفہ ملا، اور اللہ سے جب کیا کہنا چاہیے، ہم دیکھتے ہیں کہ 50 نمازیں جو تھیں وہ پہلے فرض کی گئیں، وہ بھی طویل حدیث ہے، اور اس میں آپ بتاتے ہیں کہ آپ نیچے آتے ہیں، چھٹے آسمان پہ آتے ہیں، حضرت موسیٰ سے ملاقات ہوتی ہے، وہ پھر آپ کو واپس بھیج دیتے ہیں، آپ پھر جاتے ہیں پھر آتے ہیں، مطلب کتنی دفعہ آپ گئے اور کتنی دفعہ آپ واپس آئے۔ اچھا، اب اس حدیث کی جو تفسیر ہے اس میں جو مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین تو کیا کہوں میں، جو صوفیہ کرام ہیں، جو محبت والے لوگ ہیں، وہ کیا لکھتے ہیں کہ مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جیسے بہت محبت کرنے والا کوئی واپس جا رہا ہو، تو پیار کرنے والے کا جی چاہتا ہے کہ یہ جاتا جاتا ایک دفعہ پھر لوٹ کے آئے، تو اللہ یہ چاہ رہے تھے
کہ اب یہ واپس جا رہے ہیں، تو یہ پھر دوبارہ لوٹ گئے. نمازیں تو ہمیں 5 ہی ملنی تھی، تو وہ سارے کا سارا جو کھیل تھا، وہ سارے کا سارا جو سب کچھ ہوا، اس میں 2 باتیں تھی. ایک بات تو یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کو رب کو دیکھنے کا بڑا شوق تھا، تو وہ تجلی جو تھی وہ طور پہ پڑی تھی، تو جو طور تھا وہ جل کے بھسم ہو گیا تھا. اور اب وہ تجلی جو تھی وہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر پڑتی تھی، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے ملاقات کے بعد وہ سارے کے سارے انوارات اور تجلیات اپنے وجود میں سمیٹے جب آتے تھے، تو موسیٰ بھی اس سے سیراب ہوتے تھے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس سے فیضیاب ہوتے تھے آپ کے وجود سے. تو پھر وہ آپ کو دیکھتے تھے، اور ان کا جی چاہتا تھا کہ اب یہ دوبارہ جائیں اور دوبارہ آئیں. تو ایک طرف رب جو ہے اس کی محبت کو جو ہے وہ مفسرین کہتے ہیں کہ یہ رب کی محبت میں ہو رہا تھا، اور دوسری طرف رب ہی کے جو پیارے پیغمبر تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کی جو محبت تھی، ان کی جو چاہت تھی رب کو دیکھنے کی، اس کے لیے اللہ جو ہے وہ بار بار پیغمبر کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیج رہے ہیں. وہ آ رہے ہیں، وہ جا رہے ہیں. تو دونوں اللہ بھی خوش ہو رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بھی بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان اکھیوں میں دیکھ رہے ہوں گے کہ جو اکھیاں رب کا دیدار کر کے آئیں. اب یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ جائیں، آسمانوں پہ جائیں، ساتھ کے ساتھ آسمان پھریں، جنتیں دکھائی جائیں، دوزخ دکھائی جائے، اور ایک جگہ ہے جہاں جبرائیل علیہ السلام بھی آگے نہ جائے، آگے صرف اور صرف میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھے اپنے حریم خاص میں طلب کیا، میرے ارد گرد نور کی تجلیات تھی. اور اسی جو سین ہے اسی کو قرآن دیکھتے ہیں تو قرآن ایسے بیان کرتا ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے رفیق راستہ بھٹکے نہ ہی بہکے. پھر قرآن کہتا ہے ثم دنا فتدلا، پھر قریب ہوئے اور آگے بڑھے. فکان قاب قوسین او ادنا، 2 کمان کے فاصلے پر یا اس سے بھی کم. اب دیکھیں فکان قاب قوسین او ادنا، اس آیت کی تفسیر بھی ہم دیکھتے ہیں تو سب لوگوں نے اس کے بارے میں بھی بہت جو ہے قاب قوسین کی جو تفسیر کی ہے مفسرین نے، اس کے اوپر بھی بہت ساری رائے ہیں. ایک رائے ہمیں ایک مکتبہ فکر کے جو مفسرین کرام ہیں، کیونکہ ہر مکتبہ فکر کے جو مفسرین ہیں وہ اپنی تھاٹ کے مطابق دلائل دے کے اس چیز کو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ایک مکتبہ فکر یہ کہتا ہے کہ جو کعبہ قوسین سے مراد 2 کمان ہیں. 2 کمان جیسے تقریباً میرا خیال ہے 2.5-3 فٹ کی ایک کمان ہوتی ہے، تو 2 کمانوں کا فاصلہ وہ اس کو فٹوں میں ناپا جائے جی، تو وہ اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ اتنا فاصلہ. ٹھیک ہے، اور دوسرا جو مکتبہ فکر ہے وہ کہتے ہیں کہ کعبہ قوسین جو ہے یہ ایک عربوں کے ہاں زمانہ قدیم ایک محاورہ تھا کہ جس وقت 2 فریق آپس میں لڑ پڑتے تھے اور ان 2 فریقوں کی جب صلح ہوتی تھی تو صلح کے موقع پر ایک قبیلے کا سردار اٹھ کے اپنی کمان رکھتا تھا اور دوسرے قبیلے کا سردار اس کمان کے اوپر اپنی کمان رکھ دیتا تھا، یعنی دونوں کمانیں بالکل جڑ جاتی تھی. اور یہ ایک پیغام ہوتا تھا، ایک سمبل ہوتا تھا دوستی کا، اور یہ ایک محاورہ استعمال کیا جاتا تھا قدیم عرب کے لوگوں میں کہ 2 کمان کا فاصلہ، کہ یعنی اب یہ کعبہ قوسین یہ ان کی اتنی دوستی ہو گئی ہے کہ یہ دونوں بالکل یکجان 2 کالم. تو یہ محاورتاً جو ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ اتنا قرب کہ اس میں کوئی اور فاصلہ، کوئی اور چیز حائل نہ ہو. اور تیسرا جو ہے وہ کہا جاتا ہے کہ یہ 2 بھویں جو ہیں، 2 آئی بروز جو ہیں، اس کو کہا جاتا ہے کہ جس طرح وہ آمنے سامنے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں آئی بروز کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ بہت باریک بال تھے ان کے اور وہ آپس میں جڑی ہوئی تھی. تو کچھ لوگوں نے اس کو اس جانب تشبیہ دی ہے، اور حقیقت جو ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے. آگے ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر خدا نے اپنے بندے کی جانب وحی کی جو کی. اب یہ انداز دیکھیے اللہ کا قرآن میں کتنا خوبصورت انداز ہے کہ جو بات کی وہ کی. مطلب یہاں اللہ وہ جو راز و نیاز ہوئے ہیں اللہ اور اللہ کے بندے کے درمیان، اللہ وہ یہاں پر بتانے کی ہمیں موڈ میں نظر نہیں آ رہے ہیں. بس اللہ کہہ رہے ہیں کہ جو بات ہوئی وہ ہوئی. ما کذب الفؤاد ما رأى، جو انہوں نے دیکھا اس کے دل نے اسے جھوٹ نہ جانا. یہ کتنی خوبصورتی سے ساری کی ساری راز کی باتیں جو ہے
वो छुपा के बताई जा रही है, यानी बताया भी बहुत कुछ जा रहा है और छुपाया भी बहुत कुछ जा रहा है। अफतुमारूनहु अला मा यरा, क्या जो कुछ वो देखते हैं तुम इनसे झगड़ते हो। वलक़द रआहु नज़लतन उखरा, इन्होंने इससे पहले भी एक बार देखा था। तो ये फिर वही बात आ जाती है, वही वाली बात आ जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो उम्मत की मोहब्बत का लेवल है, जिस लेवल पे मोहब्बत होगी उसी लेवल की ये आयत की समझ हमें आएगी। और जब जब मोहब्बत बढ़ती चली जाती है तो ये वाली आयत जो है हमें बहुत कुछ समझाती हैं, बहुत कुछ वाज़ेह हो जाता है। फिर कोई दलील जो है वो आपको इस बात पे नहीं कायल कर सकती कि रब को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं देखा। फिर सब कुछ वाज़ेह हमें समझ में आने लगता है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर भी अपनी उम्मत के लिए ही अ, बख्शिश मांगी। और जो आपको तोहफे दिए गए उसमें नमाज का तोहफा था, वो 50 नमाजें फिर 5 हुई, वो भी उसके बारे में भी जो मुफस्सिरीन ने मैंने आपको बता दिया कि जो लिखते हैं कि उसकी वजह भी बार बार आने जाने की यही थी, मिलनी तो 5 ही थी। तो मकसद क्या था कि एक तरफ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है उनकी जो तलब थी अल्लाह के नूर को देखने की, कि वो तो पहाड़ तो एक ही तजल्ली में भस्म हो गया था, तो ये रसूलुल्लाह जब वो तजल्लियात समेट के आते थे तो वो मूसा उसको देख के खुश होते थे और उनका जी चाहता था कि वो दोबारा जाए और दोबारा वो तजल्लियात और लेके आए। और हर दफा यकीनन एक नया रंग, एक नया रूप, एक नया नूर वो अपने साथ लेके आते होंगे यकीनन। अल्लाह जो है हर दफा एक नए अंदाज में आका अलैहिस्सलाम के ऊपर जो है वो अपना दीदार करवाते होंगे। और एक अल्लाह के अनवारात और तजल्लियात जो है वो हर कहते हैं ना कि अल्लाह हर रोज एक नए अंदाज में जो है जलवा अफरोज होता है। तो वो हर लम्हा अल्लाह की नई आन होती है, नई शान होती है। और अल्लाह वालों के भी आप देखें कि जब हम अल्लाह वालों से भी मिलते हैं तो हर मुलाकात में अल्लाह वालों के भी चेहरों पे हमें नया रंग नजर आता है, नया रूप नजर आता है। और जब कोई अभी आप ये बयान ही देख लें कि जब किसी मोहब्बत करने वाले का बयान सुनते हैं तो जी चाहता है कि एक दफा और सुने, फिर एक दफा और सुने, फिर मोहब्बत की बात एक दफा और सुने, जो नात अच्छी लग जाए जी चाहता है उसको अब रिवाइंड कर करके दोबारा सुने। तो बस ये मोहब्बत की बातें हैं, इसमें ना तो कोई दलील होती है और ना ही इसमें कोई क्या कहना चाहिए कोई फतवा लगता है। ये तो मोहब्बत होती है और मोहब्बत के ऊपर जो है वो कोई कानून नहीं होता, वो तो बस जी चाह रहा होता है कि कोई करता जाए बातें और हम बैठे सुनते चले जाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोजे महशर जो है वो अपनी उम्मत को ढूंढेंगे, उम्मती उम्मती कहेंगे। वो इतना मुश्किल दिन होगा जब तमाम जो अंबिया हैं वो नफसी नफसी पुकारेंगे और मेरे आका जो है उस दिन भी हमारे लिए परेशान होंगे, मुझे और आपको ढूंढ रहे होंगे कि मेरी उम्मत कहाँ है कि मैं उसकी शफाअत करूं, मैं उसकी सिफारिश करूं। और हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं कि रोजे महशर जो है लोग अपनी नेकियां इकट्ठे करने में लगे होंगे और मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रहा हूँ। हर नजर कांप उठेगी महशर के दिन, खौफ से हर कलेजा दहल जाएगा, ओढ़ कर काली कमली वो आ जाएंगे, सारे महशर का नक्शा बदल जाएगा। और आप देखिए काली कमली की ऐसी निस्बत है कि जब जब हम महशर की हौलनाकियों का सोचते हैं तब तब हमारे जहनों में वो काली कमली कंधे पे डाले आका अलैहिस्सलाम का चेहरा जो है वो हमारे आगे आ जाता है। और फिर हमारे दिलों को सुकून आ जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रोजे महशर जितना भी मुश्किल दिन होगा उस दिन हमारे आका होंगे। साहबा ने पूछा था ना कि या रसूलल्लाह आप इतनी दुनिया होगी महशर में, आप कैसे हमें पहचानेंगे? तो आपने क्या कहा था कि मैं जो मेरी उम्मत के वजू के अज़ा हैं वो चमक रहे होंगे, तो फिर मैं उनके चमकते हुए उन अज़ा की वजह से उनको पहचान लूंगा। और अल्लाह करीम जो है वो हम सबको हिम्मत दे, हम सबको तौफीक दे कि हम हर वक्त बावजू रहें और सेहत दिए रखे, हर तरह की ऐसी बीमारियों से बचाए जिसमें मोहताजी हो, जिसमें बेबसी हो। हम आका अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करें, आपकी मोहब्बत को आगे फैलाने के लिए हम पेश पेश हों, आपके दीन के काम करने के लिए हम पेश पेश हों। जितना हम काम कर सकते हैं आपके दीन को आगे फैलाने का, हम उससे भी ज्यादा बढ़ के कोशिश करें, उससे भी ज्यादा बढ़ के काम करें। और
ये जो कोशिशें हैं दीन को फैलाने की, पैगाम को आगे पहुंचाने की, इन कोशिशों में हर वक्त हम सोचते रहें कि हम अपना हिस्सा कैसे डाल सकते हैं। हर फर्द एक ही तरह का काम तो नहीं करता ना, ये दुनिया तो पूरी की पूरी, इसको सब तरह के पुर्जे चाहिए ना। जैसे एक मशीन एक पुर्जे से नहीं चलती, कितने मुख्तलिफ पुर्जे होते हैं जो अपने अंदर मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज रखते हैं, जिसकी वजह से एक मशीन चलती है। इसी तरह कायनात का सिस्टम एक ही तरह नहीं चलता, इसके लिए भी सारे पुर्जे चाहिए। इसी तरह तबलीग का काम है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तबलीग का काम किया तो अल्लाह ने उनको सब तरह के साहबा इकराम दिए, सब तरह के साथी दिए। तो हर तरह के लोगों ने अपने अपने अंदाज में दीन की खिदमत की। तो अल्लाह ताला हमारे अंदर जो खूबी है, हम ये नहीं कह सकते कि फलाना ऐसे कर रहा है तो अब भी यही करेंगे। हमने अपनी खूबी जो अल्लाह ने हमें एक्स्ट्रा, किसी में इंतजामी अमूर की ज्यादा खूबी होती है, किसी में बोलने की ज्यादा खूबी होती है। तो जो जो जिसके अंदर खूबी है वो अपनी उस खूबी को बुरुए कार लाए, उस क्वालिटी को बुरुए कार लाए और उसको आका के सामने पेश कर दे कि मैं अपना ये वस्फ जो है वो अपने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन पर लगाऊं। अगर किसी को लिखने का वस्फ है तो वो लिख के तहरीर के जरिए जो बोल सकता है वो बोल कर, और जो बाकी इंतजामी अमूर में हेल्प कर सकता है या किसी की खिदमत करके, कि जिस तरह भी कोई कोई ऐसा काम हम जरूर कर जाएं कि अगली मेराज शरीफ की जब रात आए तो हमें हो कि हमने पिछली मेराज की रात ये फैसला किया था कि हम इस साल में सिर्फ और सिर्फ ये काम आका की खुशनुदी के लिए करेंगे। और ऐसी मुबारक रातों में जो किए गए फैसले होते हैं उनमें अल्लाह बड़ी बरकत डाल देते हैं। अगर अगर हम दुरूद पाक ही पढ़ते हैं तो हम ये सोचेंगे कि हम दुरूद पाक को की तादाद को बढ़ा दें या कुछ ऐसा कर दें, कोई कोई भी नेकी का काम हम कर दें, कहीं कुछ भी ऐसा, यानी कुछ दीनी किताबें लेके कहीं हम भेज सकते हैं, बांट सकते हैं। कोई भी अच्छा काम हम करें जिसको हम शुरू करें, जिसकी हम बुनियाद रखें और फिर फैसला करें कि इंशाल्लाह अगली जो मेराज शरीफ की शब आएगी उस तक हमने ये जारी और सारी रखना है। और इंशाल्लाह अल्लाह ताला बरकत डालेगा, हमें हिम्मत और तौफीक देगा और हम ये करते रहेंगे। और सबसे बड़ी जो एक नीयत और इरादा हमें ये कर लेना चाहिए कि हम दीन के मामले में किसी तरह का बोझ किसी के लिए नहीं रखेंगे, अपने दिलों को साफ रखेंगे और दुआ गो रहेंगे अल्लाह से कि अल्लाह हमारे दिलों को साफ रख, हर तरह के बुग़्ज़ से, हर तरह के कीने और हसद से। और जो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाया उसके दिल को अल्लाह तो मोहब्बत रसूल भी अता कर, और हमारी मोहब्बत रसूल में भी बरकत डाल दे और इसमें इस्तकामत दे दे, और हम इस मोहब्बत को आगे फैलाने का सबब बन जाए। और बस यही वाली खास बातें थी जो मैंने कोशिश की मुख्तसर करने की, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि टाइम कुछ ज्यादा हो गया। बाकी जो एक बहुत ज्यादा वहां पाया जाता है इस बारे में कि इस रात इबादत करना जो है ये बिदअत है, तो कोई भी नफली इबादत कभी भी बिदअत नहीं हो सकती। इस चीज को पल्ले से बांध लें, बिदअत ये है, बिदअत की डेफिनेशन याद कर लें। हर वो चीज जो दीन के बुनियादी अकायद में तब्दीली की जाए वो बिदअत है। और कोई भी नफल इबादत, नफली रोजा, वो बिद्दत नहीं हो सकता। और एक अब हम जो फैलाया जा रहा है कि ये रोजा जो है ये यहूदी रखते थे और ये उनसे मुशाबियत है, जो ये रोजा रख रहा है उससे जाके पूछे वो किस लिए रख रहा है, वो खुदा ना खासा यहूदियों की पैरोकारी में रख रहा है या सलाम की मोहब्बत में रख रहा है। हम तो हर पीर को, मुसलमान तो हर पीर को रोजा रखने की कोशिश करते हैं। देखते हैं ना हम कितने लोग हैं जो हर मंडे को रोजा रखते हैं कि पीर के दिन तो मेरे आका जो है वो इस दुनिया में तशरीफ लाए थे तो हम पीर को रोजा रखें। तो हजूर की मोहब्बत में किया गया तो हर अमल ही मुस्तहसन है और इसका अजर और सवाब जो है वो तो रब ने देना है। तो मोहब्बत करने वाला तो कभी अजर को गिनती भी नहीं करता, वो तो बस मोहब्बत में कर गुजरता है। और जो भी इबादत करे मोहब्बत से करे, जो भी इबादत करे खुलूस नीयत से करें, तकरार के साथ करें, अल्लाह के हजूर हजूरी की कैफियत के साथ करें, तो अल्लाह ताला जो है उसको कबूल भी करेगा और उसमें बरकत भी अता फरमाएगा। मेरी बहुत सारी दुआएं आप सबके लिए। अल्लाह ताला सब जितनी भी मेरी शुरा है बहनें यहाँ पर मौजूद, ऑनलाइन और जो बाद में भी सुनेगी, उन सब के ईमान
کو بڑھائے اور ان کے دلوں میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھا دے. اب میں درخواست کروں گی جو اب مجھے بتائیں کہ پہلے دعا کرنی ہے. میمونہ سے میں درخواست کروں گی وہ دعا کریں، یا جو بچیاں جنہوں نے نعت پڑھنی تھی پہلے ہم ان سے نعت سن لیں، اس کے بعد دعا کر لیں. میمونہ کیا کہتی ہیں؟ وعلیکم وعلیکم السلام السلام. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے آپ سب کا؟ جی بیٹا اللہ کا شکر. میں نعت سناؤں؟ جی 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 بیٹا. اوکے. um, اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا دل بدل دے، میرا دل بدل دے، آمین. میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، ہوا میں سوالا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا آمین. لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، ہٹا لو آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیو میں تیری خاطر دل بدل دے، آمین. قربان اپنی ساری خوشیاں، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، سہل فرما مسلسل یاد اپنی، خدایا رحم فرما دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، پڑا ہوں تیرے در پہ دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل مغموم کو مسرور کر دے، دل بے نور کو پر نور کر دے، آمین. میرا ظاہر سور جائے الہی، میرا ظاہر سور جائے الہی، میرے باطن کی ظلمت دور کر دے، جزاک اللہ. سبحان اللہ.
جزاک اللہ ماشاء اللہ. جزاک اللہ بیٹی. جی اسما اب آپ سنائیں گی نعت. جی انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. جی بسم اللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. جیسا میں سنا دیتی ہوں نوری محفل، تھوڑا سے 2 شعر سنا دیتی ہوں. آپ 4 شعر سنائے، بڑی پیاری نعت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. چاندنی میں ہے ڈوبے ہوئے 2 جہاں، کون جلوہ آج کی رات ہے. فرش پر دھوم ہے، عرش پر دھوم ہے، بد نصیبی ہے اس کی جو محروم ہے. پھر ملے گی شب کس کو معلوم، اے خدا آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا آج کی رات ہے. ابر رحمت ہے محفل پہ چھائے ہوئے، آسماں سے ملائک ہیں آئے ہوئے. خود محمد ہے تشریف لائے ہوئے، اس قدر جاں فضا آج کی رات ہے. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور درد نظر مانگ لو. مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو. کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے. نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا
آج کی رات ہے. جزاک اللہ خیر.